یہ میٹھا میٹھا جو دین ہے نا، وہ دین وہی ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کمپرومائز کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ جو صحیح دین ہے وہ کڑوا ہے، اس کی مٹھاس صرف اسی کو فیل ہوتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کو کافر کیوں بار بار کہتے؟ سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو، بہت سخت ہے، یہ کوئی اور قرآن لے آؤ، ہم کمپرومائز کر لیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی تم فرماؤ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدلوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ نے میری طرف کی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی فرما دو میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ الزمر میں، سورہ یونس کے اندر، اور ایک اور سورت کے اندر یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ تو سب کو لگتی ہے کڑوی، پیغمبروں کے جانشین بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے کڑوی۔ یہ جو سب کو خوش کرنے والی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر سب کو خوش کرنے یہ کوئی ایبلٹی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی۔ جس طرح کئی مسجدوں پہ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ علی کو درس دینے پہ پابندی ہے، علی نہیں، علی سے بزرگوں سے بھی پابندی رہی ہے۔ یروشلم میں یہودی پادریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود یہودی النسل تھے ان کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ مولویوں کی غلطیاں نکالتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، وہ بنی اسرائیل میں مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے۔ انجیل میں موجود ہے نا کہ میں 10 کمانڈمنٹس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا، شریعت موسوی ہی لے کے آیا ہوں، لیکن اس میں جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ دور کرنے۔ ہونا کیا کار بہ پائی جا کے ادھر 80 90 سال دے بزرگ بیٹھے نے چیٹیاں داڑیاں لے، تو 25 سال دا منڈا انہوں نے سمجھائیں گا؟ الٹا قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر نہ اٹھاتا ان کو تو سولی لٹکا ہی دیتے یہودی۔ ان کی باتیں بتائیں گے جو حدیث کی کتابیں، میں نے کیوں چڑھنا ہے؟ تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے، یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے، تو جی سارے مسلمان سود کھاندے ہو، تو آپ آگے سے اس کا سر پھاڑ دیں گے، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، یار کیا تو صحیح رہا ہے۔ کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے، آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی، تو کہنا جی انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی، انداز سخت ہے، اللہ سے بولو تجھے خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو۔ میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے، تو آپ کہیں گے تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو بدتمیزی سے بولا نا، میں نہیں اس آیت کو مانتا، یہ کہیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا، بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، بات سچائی کی ہے۔ اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے، اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے۔ جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا، اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بڑا سخت ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدلوں۔ سارا سخت ہی ہے نا، سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے، اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ۔ وہ کہتے تھے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں یار، قرآن کو بدلو، کو تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں۔ تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے، اور میں واللہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں، جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی، اب آپ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں وہی کر کے، تو یہ چھیڑنا ہے؟ یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہی ہم نے سیکھا تھا